خدا کے رسول کے مطابق شریعت کا تقاضا ہے، حدیث کا تقاضا ہے، قرآن کا تقاضا ہے. اللہ اعلان کر رہا ہے کہ ہے میرے محبوب کی امت اور تم پہ ذمہ داری ہے کہ جب جب گستاخی ہوگی تو گردن زدی کے لیے تم تیار ہو جانا. کلکتے کی سرزمین پر آئے تھے 70,000 مسلمانوں کے مجمع میں کھڑے ہو کر میں نے اعلان کیا کہ میں حیدرآباد سے ایک مقصد سے آیا، ایک ہی مقصد سے آیا کہ تسلیمہ نذیر کی گردن زدی کر دو، اس کے اتنے ٹکڑے کرو کہ دنیا کا کوئی ڈاکٹر اس کا پوسٹ مارٹم نہ کر سکے. اس قصدے کے ساتھ آیا اور پھر والوں نے پوچھا اسدالدین تسلیمہ نذیر کہہ رہی ہے کہ اسدالدین کی کتابوں سے کچھ لکھی کیا ہے یا انٹرنیٹ سے خود نکلے کے دوسروں کو بول رہے کہ جب ہوا تو میں نے اعلان کیا کہ آج میرے سامنے تو نہیں آئی، وہ کاش بھی یہ ملتی نہیں، لیکن ہمارا پیغام ہے کہ جس کے ہاتھ کو لگی وہ اس کی گردن زدی کر دے اور اس کے لیے مسلمان لا محدود انعام دے گا. اس لیے کہ اس گستاخ رسول اس قانون نے لا محدود گناہ کیا اور لا محدود گناہ کا کہ لا محدود گناہ کرنے والی جمع کرنے والے کے لیے لا محدود انعام مسلمان دے گا. پریس والوں نے پوچھا کہ لا محدود انلمیٹڈ ریوارڈ سارے برات میں آیا، 3 چینلوں پہ دکھایا کہ انلمیٹڈ ریوارڈ. ارے کیا مجلس کے صدر نے کہے آپ کے ابا جدا نے ابا بولے گا تسلیمہ نذیر کو آئیں گے تو یاد دیں گے. اتنا دم ہے، اتنا ایمان ہے تمہیں اتنا ایمان ہے. ارے اب بھی اعلان کرو، مسلمانوں کو ہم اعلان کرو، مجلس کے پلیٹ فارم سے اعلان کرو کہ گستاخ رسول کی گردن زدی کو کرے گا اس کو مجلس سزا دے گی، مسلمان سزا دے گا. یہ نہیں ہوتا. آج میں یہاں سے کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں کہ جس مسلمان کو تسلیمہ نذیر کی اس کی گردن زدی اس کے ٹکڑے کر دو. میرا بزرگ 70 سال کے طاہر صاحب کے ہاتھوں رکھی تو ٹکڑے کر کے اپنے سرکار کی وفاداری کی مثال کو قائم کر دیتے ہیں. سیاسی فلسفہ ووٹ لینے کے لیے ارے میدان میں میں نے کہا تو پوچھے مجھ سے کہ کیسے دو گے؟ آپ نے کہاں سے دولت آئے گی؟ وہ ہمارے یوپی کے کوئی ایم ایل اے صاحب کے منہ کہہ دے کہ کار پولیس کو 51 کروڑ دیں گے. 51 کروڑ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 51 کروڑ. ارے ہم 150 کروڑ قربان لا محدود انعام. پوچھا کیسے؟ میں نے کہا جو مارے گا اس کو اس کا اکاؤنٹ نمبر اس کا بینک کا نام دو. دنیا کا مسلمان وہ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس اکاؤنٹ میں اتنی دولت آئے گی کہ بل گیٹس پوری ہو جائے گا. امریکہ ارے تو اگر سچا غلام مصطفیٰ ہے تو آج اعلان کر. قادیانیوں کی بات، ارے جب قادیانی جلسہ حیدرآباد میں ہو جایا تو سب سے پہلے میدان میں کون اترا؟ آدم علی صاحب کی صدارت میں تحریک اتری. گلزار ہال پہ ہم نے ہنگامہ کر دیا. آدھے گھنٹے میں جب تک احتجاج کرتے رہے کہ جب تک ان کا جلسہ برقرار نہیں ہوا وہ راہ پہاڑ اختیار نہیں کیے. 4 بجے ہم نے احتجاج کیا، 4:30 بجے ختم ہو گیا. 12 بجے رات کو تقریب قادیانیوں کے خلاف. ارے واہ، جھگڑا ختم ہونے کے بعد پیٹ مار دو. ٹی وی میں آ کے اعلان کرا ہے مسلمانوں نکلو، گھر میں جو سامان ہے لے کے نکلو، پیاز کاٹنے کی چھری گھر میں ہے تو لے کے نکلو. کل فورم کی سکرات فورم بشیر باغ میں اجلاس ہے جو بھی آپ کاٹ کر پھینکو. آج جن سے میں کہہ رہا ہوں یہ جلسوں کے ذریعے نہیں بلکہ تقریروں کے ذریعے نہیں، جہاد کے ذریعے یہ گستاخ رسول قادیانیوں کے خلاف ہر مسلمان کو جہاد کرنا ہوگا اور مصطفیٰ کی مجلس ہے. پنجاب ہند میں 100 کروڑ کا گھر پھرنے کے لیے 5-5 کروڑ کی بینس تم کھانے کو ضرورت ہے. ارے پھٹے کپڑوں میں نکل کے جہاد کرے گا مصطفیٰ کے لیے، مجھے پیٹ نکل گئے قادیانیوں کا خاتمہ کر دیں گے اور دنیا کو بتائیں گے تاریخ کے ہر دور میں جب مسلمان پیدا ہوئے جو عظمت مصطفیٰ کا قربان ہوتے رہے ہم کو رسول میں مرتے ہیں آنے رسول میں بتائیں گے. آج ان کو لڑنے کے لیے سینا بھی طرف چاہیے. بھگوان نے کیا آیا چنا کے ساتھ
بیٹا شہر کے ایسے کتنے سیدھا پیدا سو پیر پڑتے ہمارے تجھ کو بٹھا کے جلسہ کرنا ارے سامنے آ گیا تو پیر پڑ جاتا ہمارے یہ ایمان کی طاقت ہے طاقت حق نہیں طاقت سمجھا سری سیلم کیرن جگن یہ تیرے لیے طاقت ہے جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو حق کے سامنے طاقت پیر پڑا جاتی پیر پڑا جاتی نرندر کو کس نے بھلایا وشو ہندو پریشد پرانے شہر سے ختم آج الحمدللہ لاکھ مرحوم کو جنت میں اعلیٰ مقام ہے اتنا پٹے ضلع کے ساتھ شہر مسلمان بچے آج صبح اٹھنے والا مسلمان کوئی مندر کا گھنٹہ نہیں سنتا صبح اٹھنے والا مسلمان اللہ اکبر کے سوا کچھ نہیں سنتا یہ کارنامہ ہے بنگلے سب جانا ہے اللہ کے لیے کچھ لے جانا ہے تو سوار کے اپنے اعمال کو لے جانا ہے خاجہ نے اسی بھائی کی بات کل اعلان کر دارالسلام سے کہ ساری دولت جو باپ نے لوٹ کے بچوں کے لیے رکھے ہیں اللہ کے لیے وقت کرتے خاجہ نے اسے رکھنے کے لیے کرتے میں کہوں گا یہ مسلمان ہے مسلمانوں کا لیڈر ہے وہ نہیں صرف فلسفہ تقریر جل سے تقریر جل سے نہیں بیٹا جہاد میدان میں ہو خاجہ نے امید سے بات کرتے واجپئی کی طرح واجپئی کو کاٹی روٹیاں ٹھیک ہے میں حدیث کو بیان کروں گا تقریر کو ختم کروں گا کہ اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا روز تھا عصر کا وقت تھا مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے ایسے میں ایک خاتون داخل ہوئی اور رونے لگی آزودہ ہونے لگی اور عرضی کی کہ میرا شوہر پی کے مارتا ہے میرا شوہر دکان کھول کے جھگڑے کرتا ہے میرا شوہر چوری کرتا ہے آواز میں شراب پیتا جوا کھیلتا ہے گھر میں آ کے تکلیف دیتا ہے تو اللہ کے لیے حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد عربی روحی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طلب فرمایا اور اسے پوچھا کہ تو مسلمان ہے تو میرا امتی ہے تو کہنے لگا ہاں کہ چاہے میں کتنا ہوا ہوں لیکن امتی تو آپ کا ہوں اور آپ کا امتی ہونے کی حیثیت سے میرے سارے گناہ اللہ معاف کرنے کا میں جنت کا حقدار ہو جاؤں گا تو اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تلقین کی کیا سے تم برا راستہ چھوڑ دو اور اس نے اللہ کے حبیب کے دست مبارک پہ ہاتھ رکھ کے میں کیا اور کہا کہ میں ایک امتی کی حیثیت سے اپنی نبی سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں کوئی برا نہیں کروں گا تو یہ اسدالدین کی تقریر کا جواب دیا مطالعہ کرو اسلام کیا ہے اس کے بعد تبصرے کرو نہ خاندان کی تاریخ معلوم نہ کسی معاشرہ معلوم حیدر گوڑے میں رہے آس پاس میں فلانا یادو شکلا یادو سلسلی طرف یادو کے بیچ میں رہے کو کیا معلوم اس کے بعد اس نے وعدہ کیا چلا گیا ایک ہفتہ گزر گیا اور ایک ہفتہ اس مسلمان نے بڑی کش پکش کے ساتھ اپنے نفس کے ساتھ یاد کیا کبھی دکان پہ چوری نہیں کی تو کبھی جوا نہیں کھیلا تو کبھی فحشہ عورتوں میں نہیں گیا تو کبھی شراب نہیں دیا ایسے ہی نماز پڑھتے ہوئے جب مسلمان ایک ہفتہ گزار دیا اور اس کے بعد جمعے کا روز آیا اور اس کی اہلیہ اس کو تیار کی اس پہ کپڑے دینا اس کو لگایا اور مسجد نبوی میں اللہ کے حبیب اللہ کا بیان فرما رہے تھے اور اللہ کے حبیب درس دے رہے تھے ایسے میں جب وہ مسجد نبوی میں داخل ہوا پہلا قدم رکھا جیسے ہی اللہ کے حبیب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو سارے صحابہ کرام کو بتاتے ہوئے کہے کہ اگر جنت میں تم کسی کو دیکھو گے تو اس کو دیکھو گے جنت میں اگر کسی کو دیکھو گے تو اس کو دیکھو گے اب نماز ہو گئی اس کے بعد سب رخصت ہونے لگے کچھ صحابی رسول آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور التجا کرے کہ اللہ کے حبیب آپ کے سے ہمارے ماں باپ قربان ہم دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ معاشرے کا وہ برا شخص ہے جو دکان پہ چوری کرتا تھا یہ سود کھاتا تھا یہ شراب پیتا تھا یہ عورتوں کے پاس جاتا تھا اس کے باوجود آپ نے کہا تو اللہ کے حبیب نے فرمایا
کہ ہاں یہ تو میں جانتا ہوں کہ گزشتہ جمعہ یہ اپنی اہلیہ کے ساتھ میرے پاس آیا تھا اور اس نے میرے دفتر مبارک پر بیعت کیا تھا کہ میں آج کے بعد مسلمان ہوں اور میں آپ کے نبی کی حیثیت سے اپنے نفس سے جہاد کروں گا اور آخری سانس تک جہاد کروں گا. تو اس کے نتیجے میں اللہ نے مجھے یہ اعلان کروایا کہ یہ وہ امتی ہے جس نے تم سے وعدہ کیا, آپ سے وعدہ کر کے اس وعدے کا پابند رہا اور اس کا احترام کیا. اس کے آواز میں اللہ نے مجھے بولنے لگایا کہ جنت کا حقدار ہو گیا. آج روٹی شکر کہنے والے تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کو روٹی کون بنایا, ان کو راشن کون بنایا, ان کو آج سماج کے ان ہوئے طبقوں میں کس نے رکھا؟ اور تمہارے والد کی 50 سال کی ریاست میں رکھا, تمہارے والد نے ان کو تعلیم سے محروم کیا, تمہارے والد نے ان کو ایک الیکشن کمیٹی کے بعد الیکشنوں میں شراب پینے اور جوا کھیلنے کے لیے لاکھوں روپے, تحریک کو ہرانے کے لیے انہیں عناصر کے ذریعے لاکھوں روپے لے کے روڈیوں کے ذریعے تحریک کو ہرایا. آج اپنے بھائی پہ حملہ ہوا تو روڈیا اور پولیس کو موقع دیا گیا کہ معصوم مسلمان بچے جس کو بے گناہ ہے, جس کی روڈی شیٹ فسادوں میں کھودی گئی, آج ان کے گھروں پر حملہ کیا جا, سماجی برائی کا چہرہ دکھایا جا. ارے سماجی برائی کا سب سے بڑا چہرہ کوئی ہے تو اسدالدین اویسی ہے, اس کا خاندان ہے جس نے ساری برائی کا آج پولیس کہہ رہی کہ 1600 روپیہ ہے, اس میں 900 مسلمان. ارے ان 900 مسلمانوں کو میں گلے سے لگا لوں گا, ان کو شریعت محمدی سامنے رکھ کے سمجھاؤں گا. یہ کام آج تبلیغی جماعت کر رہی ہے, آج یہ کام کئی جماعت کر رہے ہیں جو پورے علاقوں میں ان کو لا کے ایک سچ کے مسلمان بنا رہے ہیں اور لوگوں کے حاجی بن رہے ہیں, لوگوں کو اللہ کے راستے میں لے کر رہے. وہ کام نہیں ہوتا بلکہ تو کچی کو ختم کرو, اس کو ختم کرو. اب تم کتنے بدر کروائے جب اس کو گننا شروع کرو تو صبح ہو جائے گی. جہاں کے بچے کا واقعہ, اس کا واقعہ, اس کا واقعہ کہنا نہیں چاہتا, اللہ کے رسول حساب ہوگا. بہرحال یہ مسلمان بچوں کو روٹیوں کے نام پہ جو پولیس ہراسمنٹ ہو رہا, پولیس کو انتباہ ہے کہ بے گناہ فسادات میں معصوم مسلمان بچوں کی جو روٹی شیٹ کھلی اور اس کے بعد ان معصوم بے گناہ مسلمانوں کا ہراسمنٹ کیا جا, اگر یہ ہراسمنٹ کا سلسلہ جاری رہا تو پھر نظام ختم ہو جائے گا. یاد رکھو, دہشت گرد کی کون سی دہشت گردی میں سے پیدا ہوگی. ہم ہر وہ قانون کے پابند ہے جو قانون کے مطابق کام کرے گا. قانون کے نام پر یہ دہشت گردی آتنکواد یہ ٹیررزم نہیں چلے گا. کسی نے کونسلنگ کی حکومتی ذمہ داری ہے کہ ان کو آج روٹی دے, نوکری دے. حکومت روٹی دیتی ہے, روزی دیتی, نہ مسلمانوں کو ان کا حق دیتی بلکہ ان کے مساجد کو وسطار کو ان کے گھروں کے حالت سے سامنا کرے اور مسلمان نہ لڑے, مسلمان کوئی دفاع نہ کرے, دفاع کرے تو روٹی شکر ہو جائے. دفاع کرنے والا مسلمان روٹی شکر اور شری سوم یادو کو عزت اپنی منزل کے اوپر کون کرے گا؟ یہ منزل سے اتحاد اور مسئول ہے, اتنا ہے. یہ وقت کس کی نمونت پہ خاک ڈال گیا, یہ وقت کس کی نمونت پہ خاک ڈال گیا کہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں, اے مجھ کو مٹانے والے تیری آنکھ سے شعلہ نکلے گا, تیرا آشیانہ ختم ہو جائے گا. وقت کس کی نمونت پہ خاک ڈال گیا کہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں, اے مجھ کو مٹانے والے تیری آنکھ سے شعلہ نکلے گا, تیرا آشیانہ برباد ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, تیرا آشیانہ باقی نہیں رہے گا. ہمارے بھائی ایسے ہی حالات میں آنے والے اللہ رب العالمین نے ان کو وہ دور اندیشی اور نگاہ دے دی کہ